سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ حضرات گرامی، معراج شریف کا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، جس کو انسان کا ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ماننا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ معجزے اور کرامت، اللہ کے نبیوں کا معجزہ اور اللہ کے ولیوں کی کرامت ایسی چیز ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن ایمان والے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ معجزے بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے اور کرامتیں بھی رب ہی عطا فرماتا ہے اپنے ولیوں کو۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کو قادر مانتا ہے، وہ انبیاء کے معجزے بھی مانتا ہے اور اولیاء کی کرامتیں بھی مانتا ہے۔ جو اللہ کو قادر نہیں مانتا، وہ نہ ہی نبیوں کے معجزے مانے گا اور نہ ہی اولیاء کی کرامتیں مانے گا، کیونکہ اگر نبیوں سے کوئی کام ایسا سرزد ہو جائے جس کو عقل تسلیم نہ کرے تو اس کو پھر ماننا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے انبیاء سے معجزے ہوئے، اولیاء سے اگر کوئی کام ایسا ہو جائے جس کو عقل تسلیم نہ کرے، ماننا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اگر بندہ اولیاء کی کرامتوں کو نہ مانے، اگر بندہ انبیاء کے معجزات کو نہ مانے تو پھر وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، اور اگر بندہ معجزات کو مانتا ہے، کرامات کو مانتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے قادر مطلق ہونے کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ اب معراج شریف کا معجزہ ہے، آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں اپنے بستر سے گیا، مسجد اقصی میں جا کر نبیوں کی امامت کروائی، وہاں سے پھر آگے کا سفر طے کیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، فرمایا ساتوں آسمان کے بعد پھر میں نے جنت کی سیر کی، میں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا، میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، میں اللہ کے عرش پر گیا، رب سے ملاقات کی، تو وقت کتنا لگا؟ فرمایا میرے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، میرا بستر ابھی گرم تھا، میرا وضو کا پانی جو ہے وہ ابھی چل رہا تھا، بس اتنی دیر میں یہ سارے معاملات کر کے واپس آ گیا۔ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن ماننا اس لیے پڑتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے کروایا ہے۔ اور پھر دیکھیں، ماننے کو دل بھی نہیں مانتا، عقل نہیں تسلیم کرتی، لیکن جب معراج کا تذکرہ جس آیت میں ہو رہا ہے اس آیت کو تلاوت کریں گے تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اگر بندہ کہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ایسے کر دیا، پھر نہیں مانا جائے گا،
لیکن اگر رب کا یار کہے اور خود رب کہے کہ میں نے کروایا ہے تو پھر ماننا پڑے گا، پھر تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ خدا اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہ خدا اگر یوسف علیہ السلام کو اس خونی کنویں سے بچا سکتا ہے، وہ خدا اگر ابابیلوں سے ہاتھیوں کا لشکر مروا سکتا ہے، وہ خدا جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ خدا جو اتنے بلند و بالا پہاڑ تخلیق فرما سکتا ہے، وہ خدا جو سورج کو بنا سکتا ہے، وہ خدا جو چاند کو بنا سکتا ہے، وہ خدا جو ستاروں سے آسمان کو سجا سکتا ہے، وہ خدا اپنے یار کو معراج بھی کروا سکتا ہے۔ وہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب اس خالق نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، پھر وہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو حضرات گرامی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، وہ مالک قدرت ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ گدا کو بادشاہ کر سکتا ہے، وہ بادشاہ کو گدا کر سکتا ہے، وہ امیر کو غریب کر سکتا ہے، وہ غریب کو امیر کر سکتا ہے، وہ موت دینے والی ذات ہے، وہ زندگی عطا کرنے والی ذات ہے، اور ہزاروں سالوں کے بعد اگر وہ قبروں سے مردوں کو اٹھا سکتا ہے تو وہ خدا اپنے یار کو اپنے عرش پر بھی بلا سکتا ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اگر حضور کے معراج کے معجزے کا کوئی انکار کرے گا تو پھر وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ جب رب کہہ رہا ہے کہ میں نے کروائی ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے یار کو عرش پر بلایا، تو پھر اس پر انکار کرنے والا جو ہے وہ رب کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے۔ میرے رب نے فرما دیا، بھائی آج اس دنیا کے اندر دیکھے کوئی تگڑا بندہ ہو، امیر آدمی ہو، کوئی جناب والا کسی کا ہاتھ بڑی دور تک پہنچتا ہو، وہ کسی غریب آدمی کے سر پر عزت کا تاج رکھ دے تو لوگ جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے نے رکھا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کا ہاتھ پڑتا ہے، وہ عزت دے سکتا ہے۔ اگر دنیا دار کوئی امیر آدمی کسی دنیا دار کو عزت دے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور اگر رب نے اپنے یار کو معراج پر بلا لیا تو اس کو پھر کیوں نہیں مانا جائے گا؟ یہ بھی میرے اللہ نے کروایا ہے، میرے اللہ نے سیر کروائی ہے۔ اور پھر جب موقع آیا، 27 رجب کی رات آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا، جبریل آسمان اور جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دے دو کہ آج آسمانوں کو سجا دیا جائے، جنت کو سجا دیا جائے، اور دوزخ جو ہے اس کا دروازہ بند کر کے اس کو بجھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ آج آسمانوں کو سجا دو، آج جنت کو سجا دو، آج دوزخ کو جو بجھا دو۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے والا ہوں، آج میں اپنے یار کو اپنے پاس بلانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبریل جاؤ جنت میں سے ایک براق پسند کرو، جنت میں سے ایک سواری پسند کرو، اور وہ سواری لے کر جاؤ
اور میرے نبی کو اس سواری کے اوپر بٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ جناب جبریل امین علیہ السلام جنت میں گئے، جا کر دیکھا کہ ساری حوریں جو ہیں وہ خوشیاں منا رہی ہیں، جنت کے سارے فرشتے جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جنت کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، جنت کا ایک ایک براق جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر جو ہے شخصیت، ہر براق، ہر چیز جو ہے وہ آج خوشیاں منا رہی ہے، تر و تازہ لگ رہی ہے۔ آج میں کس سواری کو مصطفیٰ کے لیے پسند کروں؟ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور ہے۔ جناب جبریل امین یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک براق ایسا ہے جو ایک کونے میں لگ کر آنسو بہا رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے، آج اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں، سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور تم رو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ براق بڑی عاجزی کے ساتھ بولا اور کہنے لگا جبریل سارے ہی مجھ سے اچھے ہیں، سارے ہی مجھ سے خوبصورت ہیں، سارے ہی مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، اسی لیے رو رہا ہوں کہ میری قسمت میں کہاں کہ میں مصطفیٰ کی سواری بن جاؤں، میری قسمت میں کہاں کہ میں حضور کی سواری بن جاؤں۔ جب اس نے اتنی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل اس کی اداؤں کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، چلو آج اسی براق کو جو میرے نبی کے وصل میں رونے والا ہے، جو میرے نبی کی محبت میں رونے والا ہے، جو میرے نبی کی یاد میں رونے والا ہے، سب کو چھوڑ دو، سارے سونے ہوں گے، سارے خوبصورت ہوں گے، سارے طاقتور ہوں گے، سارے کمال رکھتے ہوں گے، لیکن یہ براق جو میرے نبی کی محبت میں رو رہا ہے ہم نے اس کو اپنے یار کے لیے پسند فرما لیا ہے، ہم نے اس کو اپنے محبوب کے لیے چن لیا ہے، آج اسی کو لے جاؤ اور میرے نبی کی سواری بناؤ، میرے محبوب اس براق پر بیٹھ کر تشریف لائیں گے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے اس براق کو ساتھ لیا، فرمایا چلو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے یار کے لیے پسند کیا ہے، اپنے محبوب کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ رونا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، لیکن اس کی وجوہات ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیا دار کے عشق میں رویا جائے تو وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے، اگر کسی دنیاوی لالچ میں رویا جائے تو وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے، اور اگر صرف اللہ اور رسول کی محبت میں رویا جائے تو وہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، رب اس کو بڑا پسند کرتا ہے جو اس کی یاد میں روتا ہے، اپنے گناہوں کی ندامت میں روتا ہے اور عاجزی کے ساتھ روتا ہے، انکساری کے ساتھ روتا ہے۔ دیکھیں نا جب حضور نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ تشریف لائے اس وقت بھی سارے خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ایک ابو ایوب انصاری تھے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے کہ کاش کبھی محبوب میرے گھر میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے یار کی سواری کو یہ علم اور شعور عطا فرمایا۔ بڑے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جائیدادوں والے، بڑے بڑے بینک بیلنسوں والے، بڑی بڑی کوٹھیوں والے موجود تھے، لیکن رب کے یار کی سواری بیٹھی کہاں جا کر؟ ابو ایوب انصاری کے دروازے کے اوپر جا کر، وہاں پر جا کر بیٹھی۔ کیوں؟ وہ اندر بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے کہ یا اللہ میری قسمت اتنی کہا کہ تیرا یار میرے گھر میں آ جائے۔ تو جو اللہ کے محبوب کی محبت میں روتا ہے، جو اللہ کے محبوب کی یاد میں روتا ہے، بس چیز یہ ہے کہ انسان دل سے یاد کرے، انسان دل سے آنسو بہائے۔ جب کسی چیز کی تڑپ بڑھ جاتی ہے نا تو پھر اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ جب کسی چیز کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ، یوں سمجھ لینا انسان کو بھوک لگی ہو اور کھانے کے لیے کوئی چیز اس کو نہ دی جائے، ساری رات وہ روتا رہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اگر اس کی آنکھ لگ جائے گی نا
تو اس کی خواب میں اس کے ذہن میں پھر بھی کھانا آئے گا، کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے، وہ کھانے کو، روٹی کو یاد کر کر کے رو رہا ہے۔ اگر بندہ اتنی تڑپ کے ساتھ کھانے کو یاد کر کے روئے تو خواب میں کھانا نظر آ جاتا ہے۔ اگر مدینے والے کو یاد کر کے روئے تو مدینے والا بھی کرم فرما دیتا ہے۔ حضور کی محبت میں تڑپ جاؤ، مچل جاؤ، اور یوں یاد کرو کہ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر جب مصطفیٰ کو یاد کریں گے تو پھر کملی والا ضرور کرم نوازیاں فرما دے گا، پھر حضور ضرور کرم نوازیاں فرما دیں گے۔ تو حضرات گرامی، اللہ نے اس براق کو پسند کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس براق کو لے کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ عالم کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرما رہے ہیں، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ مجھے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور میرے اندر میرے رب نے یہ خوبی رکھی ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے۔ آج تک کسی انسان کو اس طرح کی کیفیت، آج تک کسی انسان کو اس طرح کا اعزاز نہیں ملا کہ اس کی آنکھیں سو رہی ہوں اور دل جاگ رہا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ اور دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے کے ساتھ میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں، اسی طرح ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ اب دیکھیں جناب جبریل امین علیہ السلام اتنی زیادہ طاقت والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قوت اور کتنا عظیم جبریل بنایا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں اپنا ایک پر پھیلاؤں تو مشرق سے لے کر مغرب تک میں غالب آ جاتا ہوں۔ جبریل کیا کہتے ہیں؟ ایک پر اپنا کھولوں تو مشرق سے لے کر مغرب تک میں غالب آ جاتا ہوں۔ حضرات وہ جبریل ہے جو حضور کی بارگاہ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل اس طریقے کے ساتھ نہیں جانا جیسے تم دوسروں کے پاس جاتے ہو، اس طرح نہیں جانا جیسے تم دوسرے عام لوگوں کے پاس جاتے ہو یا دوسرے نبیوں کے پاس جاتے رہے ہو، انہیں جگاتے رہے ہو۔ عرض کی یا اللہ کس طرح جانا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب آرام کر رہا ہے اور یہ خیال کرنا میرے نبی کے آرام میں خلل بھی نہیں آنا چاہیے، میرے محبوب کے آرام میں خلل بھی نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب ہے جو رب جبریل کو سکھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں با ادب طریقے کے ساتھ جاؤ۔ یا اللہ کس طریقے کے ساتھ؟ رب کائنات نے فرمایا ایک سوراخ کرو۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوئی کے ایک نکے کے برابر سوراخ تھا جس میں سے جبریل نے اپنے آپ کو گزارا، جس میں سے جبریل اندر داخل ہوا۔ اب دیکھیں کتنا ادب ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی الفت ہے، کتنا عشق ہے میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس طرح کا ادب کوئی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا جبریل جو اپنا ایک پر پھیلائے مشرق سے مغرب تک غالب آ جائے، وہ ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے گزر رہا ہے اور آنے والوں کو بتا رہا ہے میں نوریوں کا سردار ہو کر مصطفیٰ کا ایسے ادب کر رہا ہوں، اور تم اپنی جان بھی قربان کر دینا لیکن نبی کے ادب میں فرق نہیں آنا چاہیے، حضور کے احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جناب جبریل امین اندر داخل ہوئے، حضور کے قدم مبارک آپ پر اپنے ہونٹ رکھے، جبریل امین نے اپنے لب مصطفیٰ کی تلیوں کو لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کو کافور کے ساتھ پیدا فرمایا اور فرمایا اسی رات کے لیے میں نے تمہارے ہونٹ
کافور کے ساتھ بنائے تھے کہ جب میرے مصطفیٰ کو جگاؤ تو ہاتھ لگا کر نہیں جگانا، آواز دے کر نہیں جگانا، بلکہ اپنے نورانی لب جو ہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں پر لگا دینے ہیں، میرے نبی کے قدموں پر لگانے ہیں۔ اب جبریل مصطفیٰ کے قدم چوم رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی بات عرض کرتا جاؤں، کوئی کہتے ہیں نور ہے، کوئی کہتے ہیں بشر ہے، میں نے کہا جبریل تو نور ہے نا، جبریل تو اصل نور ہے نا، جس کو اللہ نے نور بنایا ہے، اور صرف نور نہیں ہے بلکہ تمام نوری فرشتوں کا سردار ہے جناب جبریل امین۔ اب یہ نوری فرشتوں کا سردار جبریل جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ پتہ چلا یہ کیسا بشر ہے جس کے قدموں کو نوری فرشتوں کا سردار بوسہ دے رہا ہے، جس کے قدموں کو یہ نوری فرشتوں کا سردار بوسہ دے رہا ہے، اور جس کو اللہ نے نور سے تخلیق فرمایا ہے، وہ جبریل نوری فرشتوں کا سردار میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے۔ تو وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دے وچ جڑا فرق جانے اونوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایو شور ڈٹھا۔ اوے اللہ والے گل مکا چھوڑی، تسا ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ فرمایا یہ وہ جبریل ہے، قدموں کو چوما، میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے۔ ادھر کلیم اللہ جیسے نبی عرض کرتے رہے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن رب نے فرمایا تو نہیں کر سکتا۔ یہ کیسا حبیب اللہ ہے جس کو رب خود فرما رہا ہے آؤ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آؤ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یار ساری کائنات یہ خواہش رکھتی ہے کہ میں رب کے دیدار کروں، ساری کائنات یہ سوچتی ہے کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، ساری کائنات یہ سوچتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ لوں۔ ارے شہداء شہید اس لیے ہوتے ہیں کہ جب شہید ہوں گے رب کا دیدار کیا جائے گا، ارے جنتی جنت میں جائیں گے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ رب کا کیسا محبوب ہے جسے خدا خود کہہ رہا ہے آؤ سونا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آؤ میں تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی جب جبریل نے یہ بات عرض کی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا رکو میں ذرا وضو کر لوں، رکو میں ذرا وضو کر لوں۔ حضور نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے قریب گئے تو کسی شاعر نے کہا تھا عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا حق دا پیغام آ گیا ہے، عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا حق دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی ہے براق حاضر تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ نکلے، سواری کے قریب گئے، جب سواری کے قریب گئے دیکھا براق کھڑا ہے، حضور رک گئے، عرض کی یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جبریل آج میں تو اس سواری پر سوار ہو کر رب کے عرش پر جاؤں گا، لیکن کل قیامت کے دن میری امت جب قبروں سے اٹھے گی سوا نیزے پر سورج ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہر امتی کو ہم یہ اعزاز عطا فرمائیں گے، ہر امتی کو ہم یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں نا اللہ کے محبوب ہیں اور ہمارے لیے ہر جگہ پر دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہر جگہ پر التجائیں کر رہے ہیں۔ جب بھی دیکھو ہمیں اللہ کے محبوب نے یاد رکھا ہے، کبھی بلایا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا یار ایسا عطا فرمایا، امتی جتنا بھی گنہگار ہو رب کا محبوب پھر بھی اپنی امتی سے پیار ہی فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پھر بھی پیار کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب
آپ سوار ہو جائیے، کل قیامت کے دن جب آپ کی امت اٹھے گی تو ہر ایک کی قبر کے اوپر ہم سواری کا اہتمام فرما دیں گے۔ دیکھیں یہ کیسی شان ہوگی، کیسا مقام ہوگا۔ آج جس سواری کے اوپر کوئی دنیا دار بادشاہ سفر کرتا ہے نا، اس سواری کو ہمارے جیسا آدمی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جس سواری کے اوپر کسی ملک کا بادشاہ سفر کرے، اس سواری کو ہمارے جیسا آدمی چھو بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے مقدروں کے اوپر کہ میرے مصطفیٰ نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے۔ جس سواری پر نبی سواری کر رہے ہیں وہی سواری ہمیں قیامت والے دن عطا فرمائی جائے گی، وہی سواری ہمیں عطا فرمائی جائے گی۔ اپنے مقدروں پر ہم ناز کرتے ہیں، اسی لیے تو ہر وقت ہم حضور کے گن گاتے ہیں۔ میرے آقا اس سواری پر سوار ہوئے، حضور چلتے چلتے مسجد اقصی میں پہنچے۔ جب مسجد اقصی میں پہنچے تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام وہاں پر موجود تھے، وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میرے نبی کی راہ تک رہا ہے۔ ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہر نبی میرے نبی کا رستہ دیکھ رہا ہے، راہ تک رہا ہے کہ کدھر سے کملی والے کی سواری آئے گی۔ دیکھیں کیسی شان ہے، سب سے پہلے آنے والی حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کے بعد میں جو اینڈ پر آئے میرے مصطفیٰ سے پہلے وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ 1,24,000 انبیاء حضور سے پہلے آ کر چلے گئے، لیکن انتظار اس کا کر رہے ہیں جو سب سے بعد میں آنے والا ہے۔ انتظار اس کا ہو رہا ہے جو سب سے بعد میں آنے والا ہے۔ یہ انبیاء نے بھی ہمیں خبر عطا فرمائی ہے، لوگوں اگر تمہارے درمیان بعد میں آنے والا کوئی عزت کے قابل ہو تو اس کی عزت کو مان لیا کرو، یہ 1,24,000 کی سنت ہے۔ آج چند لفظ بندہ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، آج چند ایک جملے جو ہیں وہ بندے کو یاد ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو بڑا جناب والا کوئی مفتی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ درس ہمیں انبیاء نے عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی میرے نبی سے پہلے آئے ہیں، یہ سارے انبیاء اور رسول میرے نبی سے پہلے آئے ہیں، لیکن مسجد اقصی میں انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ جو سب سے بعد میں آنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ شان عطا فرمائی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہی بات ہے، ابو جہل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ابو جہل، میں ساتھ ساتھ یہ تفسیری بیان جو یہ بھی عرض کر رہا ہوں تاکہ معراج بھی پورا ہو جائے اور ہر ایک بندے کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ ابو جہل جو ہے یہ بہت بڑا عالم تھا۔ ابو جہل آسمانی کتابوں کا عالم تھا، تورات کو جاننے والا تھا، زبور کو جاننے والا تھا، انجیل کو جاننے والا تھا، اور بہت پڑھا لکھا مکے کا بڑا دانا آدمی تھا، بہت بڑا چودھری آدمی تھا، مال بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن جاہلوں کا باپ کس لیے کہلایا؟ صرف وجہ ایک ہی تھی کہ اپنے بعد میں آنے والوں کی عزت کو نہیں جانتا تھا۔ وہ یہی غرور اور تکبر رکھتا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، یہ سارے جو آ رہے ہیں میں ان کو قبول نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے میرے کریم آقا نے فرمایا یہ جاہلوں کا باپ ہے، اس نے مجھے قبول نہیں کیا، اس نے عزت والے کی عزت نہیں کی۔ حضرات جو عزت والے کی عزت نہیں کرتا وہ جاہلوں کا باپ ہو جاتا ہے، اور جو عزت والے کی عزت کرے کچھ بھی نہ ہو وہ بلال حبشی بن جاتا ہے، وہ عاشقوں کا سردار بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کو اللہ تعالیٰ شان عطا فرما دیتا ہے۔ وہ 1,24,000 کس نبی کا رستہ دیکھ رہے ہیں جو بعد میں آنے والا ہے۔ اور یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، جب ہم نے نبیوں کو، انبیاء کو، رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا تو ہم نے ان سے عہد لیا، ہم نے ان سے وعدہ لیا اور کہا یاد رکھو تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہارا ڈنکا بج رہا ہو،
تمہارے لوگ ترانے گا رہے ہوں، تمہارا کلمہ چل رہا ہو، تمہاری شریعت عروج پر ہو، لیکن اگر اس کے درمیان وہ شانوں والا رسول آ جائے، اس کے درمیان وہ عزتوں والا رسول آ جائے، تو فرمایا تم سب نے اپنی شریعت کو چھوڑ کر، اپنے کلمے کو چھوڑ کر میرے یار کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، میرے یار کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تمہاری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، پھر جس کا کلمہ قیامت تک چلے گا وہ میرا آخری نبی ہوگا، پھر جس کی شریعت قیامت تک چلے گی وہ میرا آخری نبی ہوگا، پھر جس کا مقام قیامت تک رہے گا فرمایا وہ میرا آخری نبی ہوگا، اور جس کے صدقے میں تمہیں قیامت کے دن عزت دوں گا وہ بھی میرا آخری نبی ہوگا، وہ بھی میرا شانوں والا رسول ہوگا۔ 1,24,000 انتظار کر رہے ہیں، حضور کی سواری آ گئی۔ اب دیکھیں آدم بھی کھڑے ہیں، اب دیکھیں نوح بھی کھڑے ہیں، اب دیکھیں جناب والا یوسف جیسے حسین بھی کھڑے ہیں، اب دیکھیں شعیب بھی کھڑے ہیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر رسول اور نبی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کے ذہن میں ہے کہ آدم صفی اللہ ہیں، نسل انسانیت کے باپ ہیں، ان کو امام بنایا جائے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست فرمایا ہے، انہیں امام بنایا جائے گا۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چھری سے بچایا ہے، انہیں امام بنایا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، فرمایا ان کو امام بنایا جائے گا۔ لیکن جبریل نے مصطفیٰ کے بازو سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ میرے نبی نے یوں جبریل کی طرف دیکھا، جناب جبریل مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا حضور کیا دیکھ رہے ہیں، یہ جو 1,24,000 کھڑے ہیں نا، ان کی عزت اسی عزت میں ہے کہ آپ ان کی امامت کروائیں گے، ان کو مقام اسی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے امام بن جائیں گے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر میں ایک بس نقطہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا، وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہے، آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، اللہ کے تمام نبی موجود ہیں۔ اب دیکھیں سب سے آگے مصلی امامت پر امام الانبیاء، مصلی امامت پر امام الانبیاء، ان کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے پیچھے جناب عیسیٰ روح اللہ، ان کے پیچھے موسیٰ کلیم اللہ۔ 1,24,000 انبیاء میرے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، آپ کا سر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں، موسیٰ علیہ السلام کا سر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر نوح نجی اللہ کے قدموں میں، نوح نجی اللہ کا سر جناب شیش کے قدموں میں، جناب شیش کا سر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں میں، اور 1,24,000 انبیاء کے سر جہاں موجود ہیں وہ قدم مصطفیٰ ہے، وہ میرے نبی کا قدم مبارک ہے۔ حضرات گرامی یہ کیسی شان ہے، 1,24,000 اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، جسے امام بنایا گیا ہے وہ در یتیم آنے والا ہے، جسے امام بنایا گیا ہے وہ جناب والا در یتیم پیدا ہونے والا ہے، غربت میں زندگی گزارنے والا ہے۔ لیکن شان دیکھیں، فرمایا محبوب سارے نبیوں کے امام تجھے ہم نے بنا دیا ہے، تمام انبیاء